کچھ اور تجارت کے طریقے ہیں. مثلا ہمارے ہمارے گاؤں میں بسی چلتی ہے, یہاں بھی پتہ نہیں چلتی ہے کہ نہیں چلتی, اس کو بسی بولتے. لوگ اپنا پیسہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے ہیں, پھر قرآن دادی کے ذریعے ان کو پیسہ مل جاتا ہے, یعنی ایک سال کے اندر 40,000 روپیہ ہر ایک آدمی کو 40,000 روپیہ مل جاتا ہے. اس پر سود وود نہیں ہوتا, یہ شکل جائز ہے. ہر آدمی کو جتنا اس نے جمع کیا ہے سال بھر کے بعد اتنا مل جاتا ہے. ہر آدمی کو 40,000 روپیہ مل جاتا ہے, وہ قرآن دادی کے ذریعے. یہ بسی کا طریقہ جائز ہے. لیکن اب اس میں بھی حرمت کے ذرائع آ گئے ہیں, حرمت کے طریقے آ گئے ہیں. یہ کہ قرآن اندازی ہوئی, قرآن دوسرے کے نام نکلا ہے کہ ایک آدمی کو ضرورت ہے, وہ کہتا ہے کہ بھائی 40,000 کی یہ بسی ہے, ابھی مجھے ضرورت ہے. ایسا ہے کہ 25,000 کے اندر, یا ایسی 40,000 کی بسی ہے تو 35,000 کے اندر مجھے دے دے, 35,000 کے اندر دے دے. چونکہ پیسہ دے کر کے کمی بیشی یہ جائز نہیں ہے, یہاں کمی بیشی ہو رہی ہے, لہذا بسی کا یہ طریقہ ناجائز اور حرام ہے. اس کے اندر بہت سارے مسلمان ملوث ہیں, ان کو اس دھندے سے اور اس کاروبار سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے یہودیوں نے, چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تمام خراب عادتوں کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور خراب عادت ان کی بیان کی ہے, سماعون للکذب واکالون للسحت. ارے یہ تو جھوٹ کو بہت زیادہ سننے والے ہیں, اور یہ حرام کھانے والے نہیں, حرام کے بہت کھانے والے. اکالون للسحت, خدا کی قسم اکال کا لفظ جو اللہ نے استعمال فرمایا قرآن حکیم کے اندر ایگزیکٹ ان کی اس عادت کی ترجمانی کر رہا ہے, اور یہ لفظ خود قرآن کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے. صرف انہی کے بارے میں کہا گیا کہ یہ یہودی سود کھانے والے نہیں, سود کے بہت زیادہ کھانے والے. ایک ہے آکل کھانے والا, اور ایک اکال مبالغہ کا صیغہ ہے بروزن فعال, بہت زیادہ کھانے والے ہیں. جیسے اللہ کی ایک صفت ہے غافر بخشنے والا, ایک غفار بہت زیادہ بخشنے والا. تو یہ آکل ہی نہیں بلکہ یہ اکال ہیں, حرام کے بہت زیادہ کھانے والے. اور انہوں نے اس سودی کاروبار کو, اس سودی نظام کو جس سے ان کو منع کیا گیا تھا, وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ, قرآن حکیم بولتا ہے کہ سود کا لین دین ان کے اندر موجود ہے جبکہ ان سے ان کو روکا گیا ہے. تورات میں بھی سود ممنوع ہے, لیکن انہوں نے باقاعدہ اس کو رائج کیا ہوا ہے, اور پوری دنیا کو انہوں نے سودی کاروبار کے شکنجے میں جکڑ رکھا ہے. نئے نئے طریقے آ رہے ہیں, مثلا ایم وے ہے, میں نے اس کے بارے میں ایک آرٹیکل پڑھا, یہ بے مخاطرہ ہے, حرام ہے یہ. اسی طریقے سے RCM ہے, یہ بھی حرام طریقے تجارت ہے. یہ سارے کے سارے طریقے حرام ہیں. علت کیا ہے میں نے غور کیا اس کے اوپر. ایم وے یہ امریکہ کی سمجھو ایک طریقے تجارت ہے, اس کی ایک چھوٹی شکل RCM. شکل وہی ہے کہ ایک آدمی 2,000 روپے یا 1,300 روپے جمع کرتا ہے, اس کے بعد 2 آدمیوں کو کسٹمر بناتا ہے, لنک, اس کے بعد اس کو پیسہ ملتا رہتا ہے, کوشش بھی کرتا رہتا ہے, پیسہ ملتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ میں نے یہ پین 10 روپے میں خریدی تھی, 5 روپے میں بیچ دی, برابر, سامنے والے نے وہ پین لے لی, مجھے 5 روپے کا نفع مل گیا. اب وہ جو 2 آدمی ہیں یا ایک آدمی جنہوں نے اس پین کو 10 روپے میں خریدا تھا, میں نے 5 روپے میں خریدا, 10 روپے میں بیچا, 5 روپے مجھے نفع ہوا. ان لوگوں نے 10 روپے میں خریدا, اب ظاہر ہے کہ وہ اور نفع لے کر کے بیچیں گے. اب وہ جو نفع لیں گے, میرا معاملہ تو ختم ہو گیا, میرا سودا ختم, مجھے نفع مل گیا 5 روپیہ. اب وہ خرید رہے ہیں, ان کے نفع میں سے بلا وجہ آپ کو جو نفع مل رہا ہے, یہ نفع لینا کیسا ہے؟ ایم وے کا طریقہ دیکھو, RCM کا طریقہ دیکھو. یہی مجھے علت تحریم نظر آ رہی ہے سودے کے اندر. اور اگر کسی کو یہ علت تحریم تسلیم نہ ہو, پھر بھی یہ دھندا مشتبہات کے دائرے میں آتا ہے, اور حدیث پاک میں ہے کہ مشتبہات سے بھی بچا جائے. حلال واضح, حرام واضح, حرام جو واضح اس سے تو آپ کو بچنا ہی ہے. اگر مشتبہات بھی آپ کے سامنے آ جائے تو اس سے بھی آپ کو بچنا ہے.